أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق اللہ العظیم. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی. جس کی قبول نہ ہوئی اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو دوسرے نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. تو قتل کرنے والے بیٹے بھائی نے اپنے اس بھائی پر حسد کیا، اس کی قربانی کیوں قبول کی اور میری کیوں نہیں. تو حسد جو ہے یہ بہت جو ہے بری بیماری ہے جسے اللہ نے جو ہے اس کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے کہ انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے. اور یہ واقعہ بیان فرما کر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو بھی واضح کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہاری طرف پوری انسانیت کی طرف اللہ کے رسول بن کر آئے. تم ان کی دعوت کو قبول کرو، ان پر حسد نہ کرو. یہ نہ کہو کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا ہے. اس کی دعوت کو دیکھو، اس کی دعوت وہی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی کہ انعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، اس کی بندگی اور غلامی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حسد سے اپنی پناہ عطا فرمائے. اب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب پر جو ہے ابن حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ جو ہے تلاوت کریں. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. جب دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہ ہوئی، تو دوسرے نے اس کے قتل کرنے کا جو ہے اپنا اندیا دیا. اس نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. قربانی تو متقین کی قبول ہوتی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. آخرکار اس بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اس کے نفس نے اس کو وعدہ کر دیا کہ اپنے بھائی کو قتل کرے. فقتلہ فاصبح من الخاسرین. اس کو قتل کر دیا اور خسارہ پانے والوں میں سے. پھر اس نے دیکھا کہ بھائی کی لاش سامنے پڑی ہے، اس لاش کو کہاں کرو. اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا. تو اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ کیا میں اس کوے کی مانند بنا اس کا فأباری سوءة أخی، اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا. فأصبح من النادمین. وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو. ایک تو پشیمانی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے دفن نہ کر سکا، اور ایک اس بات کی پشیمانی کہ میں نے اپنے بھائی کو کیوں قتل کیا. اللہ من اجل ذلک، اسی بنا پر کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لازم کر دیا کہ جو شخص بھی کسی انسان کو ناحق قتل کرے گا یا کسی کو زمین میں فساد جو ہے وہ برپا نہیں کر رہا تھا پھر بھی اس کو قتل کر دے گا، تو فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا. من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جو شخص کسی ایک جان کو بچائے گا گویا اسے پوری انسانیت کو بچائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی جان کو ناحق قتل کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، حسد کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. قرآن و سنت کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.